بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، اگر ماہ رمضان میں کسی وجہ سے روزہ چھوٹ جائے، جیسے کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے یا مسافر بنتا ہے، تو بیمار کے لیے بھی اسلام نے سہولت دی ہے کہ روزہ نہ رکھے جب تک کہ بیمار ہے، جیسے کہ فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہے، جتنا عرصہ بھی بیمار رہے، چاہے وہ 5 دن، 10 دن، 15 دن، 18 دن، 20 دن، یہاں تک کہ مہینہ بھر بھی اگر وہ بیمار رہتا ہے، یا پھر فرمایا کہ وہ مسافر ہے، واضح مسافر کی تو خیر یہی حکم ہے کہ 15 دن سے اگر کم کی نیت ہے تو مسافر بنے گا۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے کہیں مسافر ہے 14 دن، 13 دن یا اس سے کم تو واضح وہ روزہ نہیں رکھے گا، شریعت نے اسے اجازت دی ہے۔ اگر رکھ لیتا ہے تو فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھ لیتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر کسی شخص سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ماہ رمضان میں کسی وجہ سے بھی، اور روزہ ٹوٹتا ہے، صرف قضا لازم ہے، یعنی ایک روزہ رکھنا ہے، تو واضح ہے وہ بھی اس کے ذمے ہے، اس کی قضا کرنی ہے، یا پھر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کر چکا ہوں، وہ یہ کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری میں نے کی ہے روزے کی حالت میں۔ تو اس کا حکم یہی ہے، آپ نے یہی فرمایا کہ جو ہے وہ غلام آزاد کرو۔ فرمایا یہ نہیں کر سکتے تو پھر 60 روزے مسلسل رکھو، تو یہ حکم بھی ہے، یا پھر 60 مسکین کو کھانا کھلائیں۔ تو گویا کہ اگر کوئی شخص جو ہے روزے رکھنا چاہتا ہے، 60 مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا، شوق ہے اس کا، یا غریب آدمی ہے اور روزے تو اس نے رکھ لیے، روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہے، لیکن 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا قدر مشکل ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو ان کی بھی قضا ہے۔ جو روزہ ٹوٹا اس کی بھی قضا ہے، اور الگ جو ہے 60 روزے بھی ہیں مسلسل جو رکھنے ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو۔ جس سے بھی روزہ جو ہے چھوٹ جائے تو ان روزوں کی قضا ہے۔ اب وہ قضا کب کرے؟ اگرچہ سال میں کسی وقت بھی قضا کر سکتا ہے، چاہے وہ شوال کا مہینہ ہو، ذی القعدہ ہو، ذی الحجہ ہو، محرم ہو، یعنی 11 مہینوں میں سے کسی مہینے بھی روزوں کی قضا کر سکتا ہے۔ واضح ماہ رمضان میں تو نہیں کر سکتا، ماہ رمضان میں تو روزے فرض ہیں، خود اس نے اور رکھنے ہوں گے، لیکن اگر تاخیر کرنے کی بجائے فوری طور پر جو ہی شوال شروع ہو تو وہ جو شوال کے 6 روزے ہیں وہ 6 روزے رکھنے کی بجائے پہلے ترجیح دے جو روزے چھوٹے ہیں، کیونکہ وہ تو فرض ہیں، وہ قضا ہیں۔ جیسے ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں تو حکم یہ ہے کہ نفلی نماز پڑھنے کی بجائے جو ہے جو قضا نمازیں ان کی ادائیگی کی جائے، کہ وہ تو فرض ہے، وہ تو لازم ہے۔ نفلی نماز میں، یہ نفلی روزے میں آپ کو اختیار ہوتا ہے، رکھیں یا نہ رکھیں، رکھیں گے ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، جواب دہ نہیں ہوں گے۔ لیکن جو فرائض چھوٹ جائیں تو اس کی جو ہے وہ تو واضح ہے، قضا ہے، نہیں کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ تو تاخیر تو نہ کی جائے، کوشش تو یہی ہو جو ہی شوال شروع ہو تو آپ ان روزوں کی قضا کرنا شروع کر دیں، 6 روزے وہ رکھ لیں، جو ماہ رمضان میں چھوٹے ہیں 6 وہ ہو جائیں گے، شوال کا بھی ثواب مل جائے گا اور ان روزوں کی قضا بھی ہو جائے گی، برکات مل جائے گی۔ اگر اس سے زائد ہیں تو اور روزے شوال میں رکھ لیں، چاہے ایک ساتھ مسلسل رکھیں، جو ہی چاند نظر آئے تو عید کے دن تو روزہ آپ نے نہیں رکھنا، اس کے بعد جو ہے 2 شوال کو روزہ رکھیں، پھر اسی طرح جو ہے مسلسل رکھتے جائیں۔ آپ کے 8 چھوٹے ہیں، 10 ہیں، 8-10 سے مسلسل رکھیں، اور ایسا بھی کر سکتے ہیں وقت سے ایک دن رکھا ایک دن چھوڑ دیا، پورے مہینے میں جو ہے مکمل کر لیں 10 یا 12 روزے جو بھی بنتے ہیں۔ لیکن چند باتیں، یعنی یہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں رمضان کے قضاء کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنن دارقطنی میں یہ حدیث موجود ہے، جلد 2 میں ہے اور صفحہ نمبر 192 ہے۔ فرمایا انشاء فرقا و انشاء تابا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے روزے جو ہے وہ چھوٹ گئے ہیں، چاہے تو وہ الگ الگ قضا کرے، چاہے تو مسلسل کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت ام سلمہ
بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کانا یقون علی الصیام من رمضان فما استطیع ان اقضیہ الا فی شعبان. یعنی فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر ان کے ذمے کوئی ماہ رمضان کے روزوں کی قضا ہوتی تو میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں جو ہے ان کی قضا جو ہے شعبان میں کروں. اور حضرت ابو ہریرہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ چاہے تو ایک ساتھ کرے اور چاہے تو وہ وقفے وقفے سے بھی کر سکتا ہے. یہی بات جو ہے علامہ ابن حجر اسقلانی شارح بخاری جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تراخی بھی جائز ہے، یعنی لیٹ بھی روزے جو ہے ان کی قضا کر سکتا ہے. یعنی دیکھیں شعبان تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہینے کے سال کے آخر میں یعنی ماہ رمضان سے پہلے جو شعبان آتا ہے اسی میں جو ان کی قضا کیا کرتی تھی. تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ کے اس فرمان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ الگ الگ بھی ان روزوں کو قضا کی جا سکتی ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے ذمے جو ہے ماہ رمضان کے روزے قضا ہیں اور وہ فوت ہو گیا، ماہ رمضان کے بعد فوت ہو گیا، کیونکہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے. اب اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو اب اس کے روزوں کی قضا کیسے کی جائے؟ جو اس کے ورثاء ہیں انہیں چاہیے کہ ان کا فدیہ دیں. 5 روزے چھوٹے ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں، تو ان کا فدیہ دیں. ایک روزے کا فدیہ جو ہے علماء نے بیان کیا ہے 220 روپے بھی بتائے ہیں، 240 بھی بتائے ہیں. ایک روزے کا جو ہے اتنا فدیہ دیں، جتنے روزے بنتے ہیں اس کے مطابق جو ہے فدیہ دیں اگر وہ مالی استطاعت رکھتے ہیں، تاکہ اس کی برکات جو ہے اسے ملے. یا تو یہ ہے کہ وصیت اگر کر کے جاتا ہے تو وصیت پر عمل کرنا جو ہے وہ تو لازم ہے اس کے ورثاء کے لیے، اس کی اولاد کے لیے، یا جو بھی وارث بنیں گے. جو ترکہ چھوڑ کر کے گیا ہے، اگر ترکہ بھی چھوڑ کر کے گیا، وصیت بھی کی ہے، تو پہلے جو ہے وصیت پر عمل کریں اور اس کا فدیہ جو ہے وہ دیں. لیکن اگر جو ہے مالی استطاعت وہ نہیں رکھتے اور نہیں چاہتے تو پھر جو ہے کوئی حرج نہیں ہے. اس کے حق میں جو ہے بارگاہ خداوندی میں جو ہے وہ دعا کرتے ہیں. اس سوال سے حدیث بڑی مشہور حدیث ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، بخاری میں حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر 1952. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ. جب کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ جو ہے روزے ہوں تو اس کی طرف سے جو اس کا ولی جو ہے وہ روزے رکھے. تو واضح ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ انشاء، یعنی اگر چاہے اس پر جو ہے وہ لازم نہیں ہے. اور ایک روایت میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو چکی ہیں، اس کے ذمہ جو ہے کچھ روزے تھے، روزے نہیں رکھے، روزوں کی قضا تھی، تو کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے جو ہے ان روزوں کی قضا کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لو کان علی امک دین اکنت قاضیۃ عنہا، اگر کوئی قرض ہوتا، کسی کا بھی قرض ہوتا، کسی فرد کا تمہاری ماں پر، تو کیا تم اس کا قرض ادا کرتے؟ تو عرض کیا رسول اللہ یقیناً میں قضا کرتا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فدین اللہ حق ان یقضى، فرمایا اللہ کا حق جو ہے وہ زیادہ اہم ہے کہ اسے بھی ادا کیا جائے. جب مخلوق خدا کے حق کی فکر ہے اور چاہتے ہیں وہ قضا کریں تو اللہ کا حق جو ہے وہ تو زیادہ اہم ہے. یہ حدیث بھی صحیح بخاری موجود ہے، 1953 جو ہے وہ حدیث نمبر ہے. تو الغرض یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان کے بعد، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ذوالحجہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی اگر کوئی روزہ چھوٹ جاتا تو آپ ذوالحجہ میں اس کی قضا کیا کرتے تھے. یعنی یہی آپ کہیں سفر میں گئے، جہاد میں چلے گئے، تشریف لے گئے، جہاد میں، غزوات میں، کیونکہ شریعت نے اجازت دی ہے، تو اگر آپ سے کوئی روزہ چھوٹ جاتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی قضا ذوالحجہ میں کیا کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ 11 مہینوں میں کسی دن بھی آپ کر سکتے ہیں، جو ہے وہ شوال میں، یعنی جو ہی ماہ رمضان ختم ہوتا ہے فوراً، یہ زیادہ بہتر ہے، زندگی کا علم نہیں ہے. ورنہ جو ہے کسی وقت بھی اگر نیت ہو اور انسان کی نیت بھی ہو تو اگر اس دنیا سے چلا بھی جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے آسانی کا معاملہ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ البلاغ.